بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے دروازے سے کان لگائے اور سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ باتیں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھیں، میرا وجود بے چین ہو رہا تھا۔ زندگی کا اتنا بڑا دھوکہ مجھے اس شخص سے ملا جس کو میں نے روح کا مکین مانا۔ میرا دل کیا اس کا گریبان پکڑ کر اس سے اس سارے کھیل کا حساب مانگوں، پوچھوں اس سے کہ اس نے یہ سب کیا کیا، مگر میرے اندر ہمت نہ بچی۔ میں مرے قدموں سے وہاں سے نکلی۔ جب گیٹ عبور کرتے سامنے نظر پڑی تو جیسے سانس رکی۔ میرا نام حوریہ ہے۔ میں ایک جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اکلوتی ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی اور انتہا کی ضدی بیٹی بھی ہوں۔ میری ضد نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ میرے محافظ میرے ڈیڈ اور دادا ابو تھے، جنہوں نے میری ہر غلطی کو سدھارا تھا اور میرے ہر گناہ پر پردہ ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں غلطی کر کے بھی شرمندہ نہ ہوئی، کیونکہ ان دونوں نے مجھے کبھی محسوس ہی نہ ہونے دیا کہ میں غلط ہوں۔ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ انہوں نے مجھے لاڈلا رکھا۔ وہ اس لاڈ پیار کو اپنی محبت کا اظہار سمجھتے تھے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا یوں میری ہر ضد ماننا اور میری ہر غلط بات کو صحیح ماننا اور سب کے سامنے یہ ثابت کر دینا کہ میں صحیح ہوں، کس طوفان کو دعوت دے رہا ہے۔ اور طوفان بھی وہ جس کے آنے سے نہ صرف میری زندگی برباد ہوگی، بلکہ کبھی نہ ختم ہونے والا خسارہ میرے ہاتھ میں آئے گا۔ اسی لاڈ پیار کی وجہ سے میں نے اپنی ہر ضد اپنے ڈیڈ سے پوری کروائی ہے۔ جو کہا ہے پورا کروا کر دم لیا۔ میں نے کبھی اپنی بات رد ہوتے نہیں دیکھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ضد منوانے کی عادی ہو گئی تھی۔ یونی جانا میرا خواب تھا اور میں جانتی تھی میں یونی نہیں جا سکتی، کیونکہ خاندان میں بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے کسی ایسی جگہ نہ بھیجا جاتا جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ سب لڑکیوں کی تعلیم کالج تک ہی ہو سکی۔ میرا بھی کالج مکمل ہو چکا تھا اور اب مجھے یونی جانا تھا۔ اسی سلسلے میں نے ڈیڈ سے بات کرنے کا سوچا۔ اب مجھے الفاظ ترتیب دینے تھے جن سے میں اپنی بات منوا سکتی۔ اسی سوچ میں کمرے میں ٹہلتی مسلسل ہاتھ ہلاتے ہوئے الفاظ جوڑ رہی تھی جس سے ڈیڈ راضی ہو جاتے۔ جب میری اماں جان کمرے میں داخل ہوئیں، میں اس قدر اپنی سوچ کے زیر اثر تھی کہ مجھے علم نہ ہوا اور وہ مجھے دیکھتی رہیں اور ٹھوڑی پر انگلی رکھے مجھے گھورنے لگی۔ آخر تنگ آ کر میرا ہاتھ پکڑتی مجھے روک کر کھڑی ہو گئیں۔ اماں جی آپ کب آئیں؟ میں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر ہوش میں آئی اور انہیں بیڈ پر اپنے سامنے بٹھاتے پوچھنے لگی، جب تم گہری سوچ میں تھی، سچ بتانا بیٹا، کیا سوچ رہی تھی تم؟ کیا چاہیے اب تمہیں جس کے لیے یوں گہری سوچ کے سمندر میں غرق ہو رہی ہو؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگی۔ اماں جی میری ایک خواہش ہے، وہ بھی شدت والی، اور میں چاہتی ہوں کہ پوری ہو، اسی کو سوچ رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر اماں جی سے بات کرنے کے لیے الفاظ ملائے۔ اگر اماں جی مان جاتی تو یقیناً بابا بھی راضی ہو جاتے اور دابو یعنی میرے دادا جان وہ بھی مان جاتے۔ کیا خواہش ہے مجھے بتا دو، تمہاری اماں جی سب کو منا لیں گی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتی شفقت سے بولی۔ میری ماما کی وفات کے بعد اماں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ وہ میری خوشی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھیں، اسی لیے میں نے ان کے سامنے بات رکھنے کا سوچا تھا۔ اماں میں نے یونی جانا ہے، مجھے آگے پڑھنا ہے بہت سارا اور اچھی پروفیسر بننا ہے۔ اماں جی آپ ڈیڈ اور دابو کو راضی کر لیں، میں کچھ اور نہیں مانگوں گی، میں نے ہمیشہ کی طرح منت آمیز لہجے میں کہا۔ چہرے پر مسکینیت طاری کیے، آنکھوں میں آنسو لیے، جس سے وہ ہمیشہ پگھل جاتی اور میری بات مان جاتی تھی۔ اور وہی ہوا، وہ میری آنکھوں میں نمی دیکھ کر ایک پل میں تڑپ گئی تھی۔ ارے میری بچی تو رو کیوں رہی ہے؟ تیری ماں جی سب کو راضی کر لے گی، تو بس رو مت، تجھے نہیں پتا ہے تیرے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ وہ مجھے گلے لگا کر بولی۔ میرے آنسو صاف کیے اور چلی گئیں۔ مجھے اب یقین تھا کہ سب مان جائیں گے اور جو نہ مانا وہ مجھے رونے نہیں دے گا۔ میں سکون سے بیٹھ گئی۔ رات کے کھانے پر بابا نہیں تھے، باقی سبھی خاموش تھے، جس کا مطلب تھا کہ میری خواہش سب کے کانوں میں پڑ چکی ہے۔ میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ جب میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں واپس جانے لگی تو دابو نے مجھے آواز دی۔ میں ایک دم ڈر سی گئی کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ میں نے دل میں اللہ کے نام کا ورد کرنا شروع کیا اور پلٹ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، نظریں جھکا لی۔ میرے کمرے میں آئے، وہ مجھے حکم دیتے چلے گئے۔ میں نے ایک نظر اماں جی کو دیکھا جو مجھے نظروں ہی نظروں میں تسلی دے چکی تھی، جس پر کچھ پرسکون ہوتے دل کے ساتھ میں دابو کے کمرے میں گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا اور ان کا حکم پاتے ہی میں بیٹھ گئی۔ یونی کیوں جانا ہے؟ روب دار آواز میں پوچھا گیا۔
ان کے لہجے پر پہلی بار میرا گلا سوکھ گیا تھا۔ تھوک نگلتے میں نے گلا تر کیا اور الفاظ ملانے لگی۔ انہوں نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ دابو، مجھے ماسٹرز کی پڑھائی کرنے جانا ہے، میرا خواب ہے کہ میں پروفیسر بنوں۔ میں نے سوچا سمجھا پلان بتایا۔ پروفیسر کیوں بننا ہے؟ کیا ضرورت ہے تمہیں پروفیسر بننے کی؟ تم کروڑوں کی مالکہ ہو، تمہیں پروفیسر بن کر نوکری کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تمہیں اجازت ملے گی نوکری کی۔ حتمی لہجے میں کہتے گویا وہ سب طے کر چکے تھے۔ میری آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور وہاں سے بھاگتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اماں جی مجھے دیکھ چکی تھیں، وہ میرے پیچھے آئیں اور دروازے پر دستک دیتی رہیں، مگر میں رونے میں اتنا کھو گئی کہ ان کی آوازیں سن نہ سکی اور وہ واپس چلی گئی اور پھر سے دابو سے بات کرنے لگی۔ پتہ نہیں انہوں نے دابو کو کیا کہا کہ وہ راضی ہو گئے۔ ساری رات روتے گزری، نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ جب کھلی تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور نیچے چلی گئی۔ باورچن سے ناشتے کا کہا اور گھر کی پچھلی طرف بنے باغ میں ٹہلنے لگی۔ ملازمہ نے ناشتہ مجھے دے دیا۔ ٹیبل پر ناشتہ رکھے وہ میرے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ میں نے اسے جانے کا کہا تو وہ چلی گئی۔ میں ناشتے سے فارغ ہوئی تھی جب ملازمہ نے مجھے دابو سے ملنے کا کہا۔ میں وہاں سے سیدھی ان کے کمرے میں گئی جہاں دابو، ڈیڈ اور ماں جی میرے منتظر تھے۔ چونکہ میں ساری رات روئی تھی اسی لیے آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ ڈیڈ تو تڑپ گئے اور مجھے اپنے حصار میں لیے ہی صوفے پر بیٹھے۔ میرا بیٹا روتا رہا ہے اور میں کتنا لا علم رہا، کتنا لاپرواہ باپ ہوں میں، وہ شرمندہ سے بولے۔ نہیں ڈیڈ، آپ بہت اچھے ہیں اور میں روئی نہیں ہوں، بس ایسے ہی الرجی ہو گئی ہے کسی چیز سے، شاید کچھ غلط کھا لیا ہوگا یا ہوا کی گرد کا اثر ہو رہا ہے، آپ شرمندہ نہ ہوں۔ مجھے ان کا یوں شرمندگی دکھانا برا گزرا تھا، اسی لیے جھوٹ بولنے لگی۔ میرے بیٹے کو پروفیسر بننا ہے؟ دابو نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھنے کی کوشش میں نے ایک نظر اماں جی اور ایک نظر ڈیڈ کو دیکھا جو مجھے ہاں میں اشارے دے گئے۔ خوشی سے ایک دم چہرہ جگمگایا اور میں خوشی سے دابو کے گلے لگ گئی، انہیں شکریہ بولا اور پھر ڈیڈ اور اماں جی کو پیار کیا۔ میں اس وقت انتہا کی خوش تھی، مگر نہیں پتا تھا کہ میری یہ خواہش مجھے کس عذاب میں دھکیلے گی۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ ضد میرے لیے کتنی بڑی سزا بن جائے گی۔ جب والدین یا بڑے کسی چیز سے منع کریں تو ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہماری ضد ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ میری اس ضد نے بھی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مگر اس وقت میں اس سب سے لا علم تھی۔ ڈیڈ مجھے لے کر یونی گئے، وہاں میرا داخلہ کروایا اور مجھے ضرورت کا سامان خرید کر دیا۔ میں مسکراتے مسکراتے گھر پہنچی، سب کچھ تیار کر کے اگلے دن یونی گئی۔ مجھے وہاں پہنچ کر بھی انتہا کی خوشی ہوئی۔ کلاس شروع ہوئی، سب کچھ اچھا رہا اور یوں ہی دن گزرنے لگے۔ میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا رزلٹ بہت اچھا آیا، جس سے دابو خوش ہو گئے۔ میرا رزلٹ ہر بار اچھا آتا۔ میں لاسٹ سیمسٹر میں تھی۔ اس سارے وقت میں مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے محسوس تو کافی کیا مگر کسی سے کچھ کہا نہیں، کیونکہ اگر گھر میں کسی کو پتہ چل جاتا تو سب کچھ خراب ہو جاتا، بہت ہنگامہ ہوتا، جس کی وجہ سے میں نے نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کیا غلطی کر رہی ہوں۔ اگر اس وقت مجھے پتا ہوتا تو میں سب سے پہلے ڈیڈ کو بتاتی، مگر قسمت کے اگلے قدم کا علم کسے ہوتا ہے۔ میں ایک دن کینٹین میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب ایک لڑکی میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جینز شرٹ میں ملبوس تھی، ہائی میک اپ میں وہ مجھے کافی عجیب لگی۔ میں نے پھر سے اپنی توجہ چائے پر مرکوز کی اور خود کو مصروف ظاہر کیا۔ میرا نام طاہرہ ہے، وہ ہاتھ آگے کرتی بولی۔ میں حورین، میں نے ہاتھ ملاتے کہا۔ یہاں کافی عرصے سے ہیں، میں نے دیکھا تھا کئی دفعہ آپ کو یہاں، ویسے دیکھنے میں کافی امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی لگتی ہیں۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی، میں نے بھی ہاں نہ میں ہی جواب دیا۔ مجھے اس کے ساتھ باتیں کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے جاننے کی کوشش میں ہو۔ مجھے اس کا یوں اپنے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس وقت اسے کچھ کہہ نہیں سکی۔ مشکل سے وہ سارا وقت گزارا، جس کے گزرتے ہی میں نے گہرا سانس لیا اور چھٹی پر گھر آ گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرا رشتہ لے کر وہ لڑکی گھر پہنچ گئی۔
میں حیران پریشان اسے دیکھتی رہی۔ گھر میں سب راضی تھے۔ میں نے ماں جی سے انکار کیا، مگر وہ کہنے لگی لڑکا اچھا ہے، بزنس مین ہے، بہت اچھی فیملی سے ہے، تمہارے ڈیڈ نے سب پتہ لگوا لیا ہے، تم خوش رہو گی، وغیرہ وغیرہ کر کے اماں جی نے مجھے راضی کر لیا۔ سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ شادی میری پڑھائی پوری کرنے کے بعد تھی۔ میں نے ہر طرح سے انکار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میں نے اس لڑکے کو کال کی اور جاب کی بات کی تو وہ اس پر بھی راضی ہو گیا، جس پر پہلے مجھے غصہ آیا مگر پھر مطمئن ہو گئی۔ تحسین نے مجھے شادی کے بعد جاب کی اجازت دے دی تھی تو میں اسی میں خوش تھی، اسی لیے اس کے بعد میں نے کچھ اور نہیں کہا۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ تحسین اور طاہرہ دونوں بہن بھائی ہی تھے۔ والدین وفات پا چکے تھے، وہ لوگ دبئی سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ دابو نے ساری تحقیق کر لی تھی جس پر میں مطمئن تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ سب کچھ تحسین اور میری پسند کا تھا۔ ان سب میں شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہوا، ہر چیز امید سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ تحسین نے مجھے اپنا فرض نبھانے کی اجازت دی ہے۔ میں شادی کے 15 دن بعد یونی جانے لگی۔ پہلے پہل مشکل ہوئی مگر پھر سب کچھ سمجھنے پر میرے لیے آسانی ہونے لگی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب طاہرہ میرے لیے چائے لے آئی۔ میں نے چائے پی اور وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ اسی دوران اس نے بتایا کہ تحسین کو کام کے سلسلے میں قطر جانا ہے۔ میں پہلے خاموش رہی اور پھر کچھ دیر بعد بولی کتنے وقت کے لیے؟ تو اس نے بتایا 1 سال لگ سکتا ہے۔ میں پریشان ہو چکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے ساتھ جانے پر فورس کیا۔ میرے گھر والوں نے بھی کہا کہ ساتھ جاؤ، شوہر کو اکیلے مت بھیجو۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا ساتھ جانے کو، عجیب عجیب سے وہم آ رہے تھے، مگر گھر والوں کے کہنے پر میں مجبور ہو چکی تھی۔ دابو نے بہت کہا سمجھایا تو مجھے ساتھ جانا پڑا۔ یوں ہم وہاں پہنچ گئے۔ کچھ دن گزرے تھے جب ایک روز شوہر کے کچھ مہمان گھر آئے۔ ان میں ایک شیخ تھا۔ وہ شیخ جیسے پاگل ہو گیا، بار بار کہنے لگا تم میری بیوی ہو۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ وہ بار بار میرے قریب آ رہا تھا اور حیرت تھی کہ میرے شوہر کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے لاپرواہ ہونے اور شیخ کو حد سے گزرتے دیکھا تو میں کمرے میں بند ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ رات کو شوہر نے مجھے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے شیخ کے گھر چلی جاؤں۔ میں نے انکار کیا تو وہ رونے لگا اور بولا میرا بزنس ڈوب گیا ہے، شیخ مجھے مار ڈالے گا اگر تم اس کے گھر پر ملازمت پر نہ گئی تو۔ ملازمت کا سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جسے ساری زندگی شہزادیوں کی طرح رکھا گیا ہو وہ ملازمت کرے گی؟ یہ کیسا چہرہ تھا زندگی کا؟ میں نے صاف انکار کر دیا تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اگلے دن ہسپتال سے کال آئی تو میری جان نکل گئی۔ میرے شوہر کو کسی نے بہت مارا تھا۔ میں ہسپتال پہنچی تو اس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ جوڑے اور بولا وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے دابو سے رابطے کی کوشش کی تو شیخ نے ہمارے موبائل لے لیے اور ہمیں اپنی قید میں رکھ لیا۔ یوں مجھے مجبور ہو کر ملازمت کرنی پڑی، مگر حیرت تھی وہ مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتا اور کہتا میری مرحوم بیوی کے کپڑے پہن کر بستر پر بیٹھ جاؤ۔ میں روز وہ کپڑے پہن کر بستر پر بیٹھ جاتی۔ کچھ ہی دیر بعد ملازمہ کھانا دے گئی جسے کھاتے ہی مجھے ایک دم سے گہری نیند آنے لگی۔ صبح میری آنکھ دوپہر کو کھلی۔ سر گھوم رہا تھا، اتنا شدید درد کہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے پر میری نظر اپنے وجود پر پڑی تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میرے کپڑوں پر گند لگا تھا، مگر کیسے یہ مجھے پتہ نہ چلا۔ میں نے تو رات صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے اور کھانا کھا کر سو گئی تھی، تو یہ کیسے گندے ہو گئے؟ یہ گند کہاں سے لگا؟ یہ سوچتے ہی سر بری طرح چکرانے لگا۔ جب سر درد کچھ سنبھلا تو میں اٹھ کر نیچے چلی گئی۔ ملازمہ کا دیا ناشتہ کیا اور ہسپتال کے لیے نکل گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے ملنا تھا۔ میرے ساتھ شیخ کے بندے تھے جو سائے کی طرح میرے پیچھے تھے۔ مجھے کسی طرح اپنے ڈیڈ اور دابو سے رابطہ کرنا تھا، جو ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں ہسپتال پہنچ کر واش روم کے بہانے ایک طرف ہو گئی تاکہ کسی سے موبائل لے کر بات کر سکوں، مگر یہ ممکن نہ ہوا۔ وہ ہر جگہ میرے ساتھ تھے۔ میں نے واش روم میں داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے لاک کیا اور کافی دیر اندر ہی رہی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ لوگ کچھ دیر تک کہیں چلے جائیں، مگر یہ نہ ہوا۔ میں 2 گھنٹے بعد نکلی تب بھی وہ سبھی وہیں تھے۔ شوہر سے مل کر گھر آ گئی۔
رات کو پھر وہی ہوا، اپنے کپڑوں پر گند دیکھ کر مجھے الجھن ہوتی، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ کس طرح وہاں سے بھاگتی، کیا کرتی، کچھ سمجھ نہ آتا۔ دن گزر رہے تھے، اس سارے معاملے کو 2 ہفتے ہو گئے۔ مجھے اب اپنے شوہر سے ملنے کی کوئی خواہش نہ رہی۔ میں دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے شیخ جب بھی میرے سامنے ہوتا مجھے غصہ آتا، خوف محسوس ہوتا، مگر آہستہ آہستہ یہ ڈر و خوف ختم ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے ڈر نہ لگتا، بلکہ دل کرتا اس کے پاس رہوں۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیوں میرا دل اس کی جانب جھک رہا ہے۔ مجھے شیخ پر شک ہونے لگا۔ میں ہسپتال کا بہانہ بنا کر گئی، وہاں پہنچ کر دھوکے سے ایک طرف ہو گئی۔ اب مجھے کسی سے موبائل لے کر گھر میں کسی کو کال کرنی تھی۔ میں اسی لیے وہاں سب کو دیکھنے لگی اور پھر ایک لڑکی سے موبائل لیا جو اس نے بخوشی دے دیا۔ جیسے ہی میں نے کال کرنی چاہی، نہ جانے وہاں شیخ کیسے پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر میری سانس اٹک گئی۔ اس نے موبائل لے کر واپس اس لڑکی کو دیا اور جانے کا کہا۔ وہ چلی گئی۔ وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اگر دوبارہ کسی سے مدد لی تو میں اسے مار دوں گا اور اس کے قتل کا ذمہ تمہارے سر ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری روح کانپ گئی۔ جس شخص نے کبھی مکھی نہ ماری ہو، اس کے سر قتل کا الزام ہو، یہ تو اس شخص کو مار دینے کے برابر ہے۔ میرا جسم پتھر کا ہو چکا تھا۔ مجھے لیے وہ گھر پہنچ گیا اور کہا کپڑے پہن کر بستر پر بیٹھو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی جا کر تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ اگلی صبح میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا اور کپڑوں پر بہت زیادہ گند لگا تھا۔ میں ڈر گئی تھی اس وقت خود کو دیکھ کر۔ جلدی جلدی بیڈ سے اتری اور الماری سے نیا سوٹ نکال کر نہانے لے گئی، بنا جسم درد کی پرواہ کیے۔ تھوڑی دیر بعد نیچے گئی۔ اب مجھے یہ جاننا تھا کہ کیسے وہ گند میرے کپڑوں پر لگتا ہے اور وہ شیخ مجھے کیوں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، جبکہ اس نے مجھے ملازمہ رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اس دن میں نے ایک ملازمہ سے بات کی اور اسے پیسوں کا لالچ دے کر اپنی جگہ شیخ کی مرحوم بیوی کے کپڑے پہنا کر وہاں بٹھا دیا اور خود وہاں سے نکل گئی۔ رات جیسے جیسے گزر رہی تھی میرا دل بے چین ہوتا جا رہا تھا اور وہ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن اسی ملازمہ کا خاوند پولیس لے آیا اور جو بات اس نے بتائی اس سے سن کر میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ مجھے یقین نہ ہوا، خود سے گھن آنے لگی۔ پولیس شیخ کو لے گئی اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہاں سے میں ہسپتال گئی تو معلوم ہوا کہ میرا شوہر تو 1 ہفتہ پہلے ہی چلا گیا تھا۔ مجھے یقین نہ ہوا۔ پھر میں وہاں سے اس کے گھر گئی۔ ابھی دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب اندر سے باتوں کی آوازیں سن کر رک گئی۔ اندر طاہرہ اور تحسین کچھ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دروازے سے کان لگائے اور سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ باتیں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھیں، میرا وجود بے چین ہو رہا تھا۔ زندگی کا اتنا بڑا دھوکہ مجھے اس شخص سے ملا جس کو میں نے روح کا مکین مانا۔ میرا دل کیا اس کا گریبان پکڑ کر اس سے اس سارے کھیل کا حساب مانگوں، پوچھوں اس سے کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، مگر میرے اندر ہمت نہ بچی۔ میں مرے قدموں سے وہاں سے نکلی۔ جب گیٹ عبور کرتے نظر سامنے پڑی تو جیسے رکی سانس بحال ہوئی۔ سامنے میرے ڈیڈ کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے میرے وجود میں جیسے طاقت آئی ہو۔ میں بھاگ کر ان کے گلے لگی اور رونے لگی۔ وہ مجھے چپ کروا رہے تھے۔ میں ایک دم ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی۔ پاس ہی ڈیڈ بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں پکارا تو وہ میرے پاس بیٹھ گئے۔ 3 دن بعد ہم پاکستان لوٹ آئے۔ جب ڈیڈ نے مجھے کچھ CDs دیں جنہیں میں نے ناسمجھی سے پکڑا۔ اس میں اس دھوکے باز اور اس جاہل انسان شیخ کا بیان ہے۔ سن لو، تمہیں کچھ سکون ہو اور تمہارا دماغ ان الجھنوں سے دور ہو جن میں جکڑے یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے وہ پکڑ لی اور پھر چلا کر وہیں بیٹھ گئی۔ آواز میرے شوہر کی تھی۔ میرا سامنا حرین سے یونی کے باہر ہوا۔ میں نے اسے دیکھا تو یقین نہ ہوا۔ اس دن ہی میں قطر سے شیخ کی بیوی کا جنازہ پڑھ کر واپس آیا تھا۔ شیخ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی محبوب بیوی کے مرنے کے بعد سے پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بات بہت اچھے سے پتا تھی، تبھی میں نے اس کی تصویر شیخ کو بھیجی، جسے دیکھتے ہی شیخ پاگل ہو گیا اور اس نے کسی بھی قیمت پر حورین کو مانگا۔ میں نے اس سے ڈیل کی تھی، وہ مجھے منہ مانگی رقم اور میری 5 ڈیمانڈ پوری کرے گا۔ اس ڈیل کے ساتھ میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کی اور روز اس کی تصویریں شیخ کو بھیجتا تاکہ اس کے اندر اس سے ملنے کی خواہش جاگے، وہ بے چین ہو جائے۔ اور پھر وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی۔
شیخ نے مجھے کروڑوں روپے بھیجے اور کہا کہ میں جلدی سے اسے قطر پہنچا دوں۔ انہی دنوں میں نے اپنی دوست پلس پارٹنر کے ساتھ مل کر اس کے گھر رشتہ بھیجا اور شادی پکی ہو گئی۔ شادی کے بعد دھوکے سے اسے قطر لے گیا اور پھر وہاں اسے شیخ کی طرف جانے کا کہا، جس پر اس نے منع کر دیا، اور پھر مجھے خود کو درد دینا پڑا۔ مگر خیر تھی، جتنی قیمت مجھے ملنے والی تھی اس کے سامنے وہ سارے زخم معمولی تھے۔ یوں وہ ڈر کر شیخ کے پاس چلی گئی۔ شیخ اسے اپنی مرحوم بیوی کے کپڑے پہنا کر اس پر روز جادو کرتا۔ وہ روز اسے باہر لٹا کر مختلف طریقوں سے اس پر جادو کرتا تاکہ وہ اس کی مرحوم بیوی کی طرح اس سے محبت کرنے لگے۔ میں نے تو ویسے بھی طلاق دے ہی دینی تھی، مگر افسوس یہ سارا کام ادھورا رہ گیا اور ہم لوگ پکڑے گئے۔ اس سارے بیان کو سننے کے بعد میرا جسم ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا تھا یہ میرے ساتھ؟ میرے شوہر نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی تھی؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے اس رات میری جگہ ملازمہ کو پا کر شیخ نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی تاکہ اسے سزا ملے کہ اس نے میری مدد کی تھی۔ میرے کانوں میں اس ملازمہ کے شوہر کی باتیں گردش کرتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ میرے کانوں میں اس ملازمہ کے چلانے کی آوازیں گونجی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں نے بہت غلط کر دیا ہو۔ پیسے کے لالچ میں ان دونوں نے میری زندگی برباد کی اور ساتھ خود کو بھی تباہ کر دیا۔ اتنا لالچ نہ جانے کیوں کرتا ہے یہ انسان، کس وجہ سے وہ اتنا دولت کا بھوکا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔